نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36 ان کی آج ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، تو آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران، جس وقت عمران کی بیوی نے یہ کہا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک میں نے نظر مانی ہے اے اللہ تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ سب آزاد ہوگا، تیرے لیے آزاد ہوگا۔ فتقبل منی، آپ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ انک انت السمیع العلیم، کیونکہ آپ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، پس جب اس نے جنا اس حمل کو، بچی کو جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو بولی اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہی ہے جو کچھ اس نے جنا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، فرمایا کہ بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹا۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وانی اعیذها بک، میں پناہ میں دیتی ہوں اس مریم کو آپ کی، وذریتها، اور مریم کی ذریت کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو کل کی تفسیر کے اندر ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ سورۃ بقرہ کے اندر یہود کا تذکرہ تھا، سورۃ آل عمران کے اندر نصارہ کا ذکر ہے، اور نصارہ میں سے ابتدا کی ہے حضرت مریم کے تذکرے سے۔ پہلے ان کے والد کا ذکر عمران، ان کی مریم والدہ، اور پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم صریح گفتگو فرما رہا ہے، کیونکہ امت محمدیہ اور امت عیسویہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے آپ کو پیروکار چلاتے ہیں وہ بھی، اور امت محمدیہ بھی، تاکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے نظریات جو ان کے گمان میں ہیں وہ غلط ہیں، اور جو اس قرآن حکیم ان کے بارے میں گمان کرتا ہے، ان کے بارے میں نظریات بیان کرتا ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو اب یہاں سے حضرت مریم کی والدہ امرأۃ عمران، ان کی ایک نظر کا ذکر ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ عمران کی بیوی گھر بیٹھی تھی، کافی عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، تو ایک چڑیا وہ اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، جیسے گھونسلے کے اندر بچے ہوتے ہیں تو وہ چڑیا باہر جاتی ہیں اور وہاں سے کوئی دانہ دن کا لے کر آتی ہیں اور ان کے منہ میں چونچ میں تھوڑا تھوڑا ڈالتی ہیں، وہ ڈال رہی تھی۔ اب اس منظر کو دیکھ کر وہ بڑا متعجب ہوئی اور اللہ سے درخواست کر دی، یا اللہ اس چڑیا کو بھی تو نے اولاد عطا کر دی، مجھے بھی دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی تو ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ یہ دیا بھی تو اللہ نے ہے، تو اللہ کے لیے کیوں نہ وقف۔ تو انہوں نے یہ منت مانی، اذ قالت امرأۃ عمران، تو فرمانے لگی، قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے عمران کی بیوی نے کہا، انی نذرت لک ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے آپ کے نظر کر دیا، میں نے آپ کے لیے اس کو وقف کر دیا، محررن، یہ آپ کے لیے آزاد ہوگا، فتقبل منی، آپ اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اب حضرت مریم یہ منت مان رہی ہیں، حضرت مریم کی والدہ یہ منت مان رہی ہیں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا۔ پہلے امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے وقف کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور ایسی منت جائز ہے کہ جیسے کوئی آدمی منت مانے کہ اگر اللہ مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں گا، بالکل ٹھیک ہے۔
اسی طرح اگر کوئی منت مانے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کو قاری قرآن بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، اس کو مجاہد بناؤں گا، اس کو جو ہے نا دین کی خدمت میں لگاؤں گا، بالکل درست ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ منت مانے کہ اللہ مجھے اولاد دے، میں جو ہے نا 10 روزے رکھوں گا، اعتکاف کروں گا، حج پہ جاؤں گا، عمرہ کروں گا، یہ بالکل درست ہے۔ جن منتوں کا، جن نظروں کا ثبوت شریعت نے دیا ہے وہ درست ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی خدا نخواستہ یوں منت مانے کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، جو بچہ ہے، میں اس کو جو ہے نا دربار کے لیے وقف کرتا ہوں، میں اس کو غیر اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، میں اس کو تھانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، تو ایسی منت کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو جائز منت ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ منت پوری نہیں کرتا تو قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور جو ناجائز منت ہو، جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ایسی منت کو توڑنا واجب ہے، اور اس کے عوض قسم کا کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ وہ ادا کر دے تو وہ منت سے بری ہو جائے گا۔ تو یہاں انہوں نے منت مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ سب آزاد کر دیا جائے گا، اے میرے رب فتقبل منی، آپ اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے، آپ اس تحفے کو قبول فرمائیے، میری طرف سے یہ گفٹ ہوگا، آپ اس کو قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ آپ سب کچھ سننے والے، جاننے والے ہیں، میرے اقوال بھی سن رہے ہیں اور میری دل کی کیفیت کی آپ جان رہے ہیں کہ میں نے دل سے یہ منت مانی ہے، دل سے نظر مانی ہے کہ میں آپ کی گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ منت مان رہی تھی اس وقت جناب عمران وہ زندہ تھے۔ عمران 2 ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور یہ مریم کے نانا عمران۔ اب یہاں اسی مریم کے نانا عمران کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بڑے نیک آدمی تھے، بیت المقدس کے امام تھے۔ تو جب یہ مریم پیدا ہوئی اس وقت مفسرین لکھتے ہیں کہ عمران وفات پا چکے تھے، وہ دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اب جب دنیا میں نہیں رہے تھے تو فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ان کو درد ذیل شروع ہوا، وضع حمل ہوا، تو اس وقت وضع حمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچی پیدا ہوئی۔ تو لڑکوں کو وقف کرتے تھے، لڑکیوں کو وقف نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت تعجب کے مارے کہنے لگی انی وضعتها انثى، میں نے تو بچی جان دی، میرے دل میں تو یہ تھا کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد دے گا، مجھے بیٹا دے گا، میں اس بیٹے کو وقف کروں گی، لیکن اب میں نے تو بچی جان دی، بچی جننے کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بھی خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کون کیا جن رہا ہے، کس کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اور اس کی جو ہے نا اعضاء ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اس کے اعضاء میں کوئی کمزوری ہے یا بالکل درست ہیں، یا اور اس کا عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا جو ہے نا کمالات کتنے ہوں گے، اس کے اندر جمالات کتنے ہوں گے، اس کے اندر اوصاف کتنے ہوں گے، حسین ہوگا، بدصورت ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، جو اس نے جانا وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ چونکہ پریشان ہو گئی تو فرمایا کہ نہیں، اگر ہو سکتا ہے بیٹا ہوتا تو وہ اس بیٹی جیسا نیک کردار اور با کردار نہ ہوتا، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے جو منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے آپ کے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا، تو اللہ نے فرمایا یہ بچی بھی مجھے قبول ہے جس کا نام مریم ہے، فرمایا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جب وہ بچی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی قبولیت کی بات بھی ہو گئی، تو اب کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام رکھ دیا مریم۔ اب مریم نام رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، آگے دعا بھی دی کہ یا اللہ اس مریم کو اور اس کی ذریت کو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، لہذا اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے۔ تو رب العالمین نے اس کو قبول فرمایا، قبول فرما کر اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے کہ اللہ نے کیسے مریم کی کفالت کی، مریم کو اللہ نے کیسے کھانے پہنچائے، یہ تفصیل اگلی آیات کے اندر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کیا وہ اتنے اختیار رکھتی ہے کہ اپنی بچی کا خود نام رکھے؟ تو فرمایا کہ جب مرد نہیں ہے، زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے مریم کے، عمران ان کے والد تھے، وہ عمران وہ وفات پا گئے، اب جو ہے نا مکمل طور پر عورت کو، بیوی کو اختیار ہے، اس کو اختیار دیا گیا، اس نے نام بھی رکھا، اور ویسے بھی شریعت اس بات کی رعایت کرتی ہے کیونکہ ماں اور باپ دونوں کی اولاد ہوتی ہے، تو ماں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھ سکے، ماں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی نظر مانے، جائز نظر مانے، تو یہ ماں کو بھی حق پہنچتا ہے، شریعت ان باتوں سے منع نہیں کرتی۔ تو یہاں حضرت مریم کے تو یہاں
مریم کی والدہ کے عمل سے یہ بات مترشح ہو رہی ہے کہ والدہ کو اپنے اولاد پر حق ہوتا ہے، مرد اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے یہ حق نہ چھینے۔ وہ اپنا نام رکھنا چاہیں، نام رکھنے کی اجازت دینی چاہیے، اور اگر وہ جو ہے نا اس عورت بچی کے بارے میں اچھا فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو اگر غلط ہے تو سمجھا دینا چاہیے، اگر اچھی بات کر رہی ہے تو اس کو جو ہے نا داد دینی چاہیے، اس کی تسلی دینی چاہیے کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔